عطا کر میرے رب وہ منظر مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی شخص کی نماز مغرب کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے اور اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز میں سے ایک رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے امام کے پیچھے، تو وہ شخص اپنی اس چھوٹی ہوئی رکعت کو کس طریقے سے پورا کرے گا؟ نماز مغرب کے اندر وہ کس طریقے سے اپنی رکعت کو پورا کرے گا؟ اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، اگر یہ 4 رکعت والی نماز میں سے اگر اس کی ایک رکعت امام کے پیچھے چھوٹ گئی تو وہ اپنی اس چھوٹی ہوئی رکعت کو کس طریقے سے پورا کرے گا؟ تو یہ پورا مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے ناظرین کو بتانے والے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے مغرب کی نماز کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ نماز مغرب کے اندر اگر کسی شخص کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ اپنی اس چھوٹی ہوئی رکعت کو کس طریقے سے پورا کرے گا؟ اب وہ آیا جماعت ہو رہی ہے، ایک رکعت چھوٹ چکی ہے، امام دوسری رکعت کے اندر ہے، اس کو دوسری رکعت مل گئی، امام کے پیچھے اس نے دوسری رکعت پڑھی، امام نے تشہد کیا اور تشہد کرنے کے بعد میں پھر امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، آپ بھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ غرض کہ ان دونوں رکعتوں کے اندر جو آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ امام کی اقتداء کریں گے۔ جب امام تیسری رکعت پڑھ کر بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، تو آپ صرف جو ہے وہ التحیات مکمل پڑھیں گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ خاموش ہو جائیں گے۔ جب امام درود ابراہیمی وغیرہ پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھے گا، اس کے بعد میں جب وہ سلام پھیرے گا تب آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں پھر آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں گے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں پھر ایک چھوٹی سورت مثلاً قل ھو اللہ شریف پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، اور تشہد کے اندر بیٹھنے کے بعد میں تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ سلام کو پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ نماز مغرب کی ایک رکعت جو ہے جو امام کے پیچھے آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو آپ اس طریقے سے ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی ظہر کی یا عصر کی یا نماز عشاء کی یعنی 4 رکعت والی نماز میں سے اگر ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ بھی اس طریقے سے ہی نماز ادا کی جائے گی کہ امام جب اپنی آخری رکعت پڑھنے کے بعد میں تشہد پڑھے گا، یعنی التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں جب سلام پھیرے گا، اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ صرف التحیات مکمل پڑھنے کے بعد میں خاموش رہیں، اور امام جب سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد میں پھر آپ جو ہے وہ اپنی رکعت اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نماز مغرب کے اندر کہ آپ نے سب سے پہلے سبحانہ پڑھی، اور سبحانہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھی، اور پھر کوئی چھوٹی سورت ملانے کے بعد میں آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے، اور تشہد پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دے۔ تو یہ نماز مغرب کی یا 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس کے یہ نماز پڑھنے کا اس کے لیے طریقہ ہے جو بڑے میں نے تفصیل کے ساتھ میں بیان کر دیا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا الکریم ہم سبوں کو دین کے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔